اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر کوئی تکلیف، پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو سکون عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آج ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ میں بات کرنے کے لیے کافی دنوں سے بےتاب تھا، لیکن کافی سارے ٹاپکس جو ہیں وہ ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں تو بھول جاتا ہوں، کچھ آپ لوگ بھی ٹاپکس دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال آج میں نے تہیہ کیا کہ آج ضرور اس ٹاپک پہ بات کروں گا۔ یہ بات ہے مکہ معظمہ کی۔ اسلام ابھی نیا نیا آیا تھا اور نزدیک کے جو علاقے ہیں وہاں اسلام کی باز گشت دی جا رہی تھی۔ تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری تھا، گو کے قدرے پوشیدہ تھا۔ بہرحال یہود کے کچھ قبائل ان تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ معلومات حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو انہوں نے اپنے کچھ نوجوانوں کو مکہ روانہ کیا کہ جائیں، جو نبی آئے ہیں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے دریافت کریں کہ وہ اصحاب کہف کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں۔ تو وہ نوجوان آئے اور آپ سے سوال کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کل تشریف لائیے، میں آپ کو کل جواب دوں گا۔ ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت تک اصحاب کہف کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ آپ کو معلومات کا ذریعہ اس وقت الہامی ذریعہ صرف وحی تھا، تو آپ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اگلا دن گزر گیا، وحی نہ آئی۔ اس سے اگلا دن بھی گزر گیا، وحی کا نزول نہ ہوا۔ تیسرا دن بھی گزر گیا، وحی کا نزول نہ ہوا۔ اب یہاں پہ غلط فہمی ہے کہ یہود کے جو نوجوان آئے تھے وہ مایوس ہو کر چلے گئے یا وہیں پر رہے، یہ اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ ہاں البتہ کچھ اور باتیں ضرور ہوئی۔ جو لوگ کفار تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا، اور جن کے ایمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے، جن کا ایمان کمزور تھا وہ ڈاما ڈول ہونا شروع ہو گئے، متزلزل ہونا شروع ہو گئے، کچھ مرتد بھی ہوئے، اور جو مضبوط ایمان والے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے جان نثار ساتھی تھے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے لیکن پریشان ہو گئے۔ اس لیے پریشان ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وحی کے نزول میں تاخیر کی وجہ سے پریشان رہنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ کی پریشانی دیکھ کے اصحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے۔ اب پھر یہ بتاؤں گا کہ تاریخ خاموش ہے کہ کتنے دنوں کے بعد وحی کا نزول ہوا، 8 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن کے بعد، بہرحال کچھ دنوں کے بعد وحی کا نزول ہوا، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصحاب کہف کا پورا واقعہ بیان فرمایا، اور ساتھ
اور ساتھ کیا فرمایا آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے محبوب بھی ہیں ان سے فرمایا، اے میرے محبوب آئندہ کبھی آنے والے وقت کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ یعنی سپوز میں کہتا ہوں کہ کل میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ، تو میرا انشاءاللہ کہنا لازم ہے۔ جب ہمارے نبیوں کے سردار پہ لازم ہے تو ہم پر بھی لازم ہے، لہٰذا میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ سپوز آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ کل یار میں کل چائے پینے تمہارے گھر آؤں گا، تو ساتھ انشاءاللہ کہہ دیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور پھر ناکامی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کل آنا میں بتاؤں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں کہا، تو وحی کا نزول تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اور کتنا سمجھ لیں کہ آپ کو میں نے بیان کیا ہے کہ کچھ متزلزل ہو گئے، ایمان ان کا لڑکھڑا گیا، کچھ مرتد ہو گئے، کچھ پریشان ہو گئے، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو ہم سب پر ان کو دیکھیں اور قرآن پڑھیں تو یہی پھر نازل ہوتا ہے، یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب آنے والے وقت کے بارے میں کوئی بات کریں تو انشاءاللہ ضرور کریں۔ میں تو آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ قرآن پاک کو ناظرہ کی شکل میں ضرور پڑھیں، چاہے تھوڑا سا پڑھیں، ناظرہ پڑھیں۔ چاہے میں تو ایک بچپن کی بات ہے، پتہ نہیں وہ شخص زندہ ہیں بھی یا نہیں، ان کی موٹر ورک شاپ تھی، خاصی عمر سیدھا تھے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے بھی میرا خیال اس عمر میں 40 سے ابو تھے۔ وہ بزرگوار اپنے بیٹوں کے ساتھ مسجد میں ہمارے ساتھ مسجد میں قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ ہمیں حیران ہوئے تو انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، کوئی شرمائے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ناظرہ کمزور ہے، تو والد صاحب نے حکم دیا ہے کہ پہلے ہم اپنا ناظرہ درست کریں گے، پھر جب ناظرہ ٹھیک ہو جائے گا پھر گھر بیٹھ کر تلاوت کریں گے۔ جب وہ عمر کے اس حصے میں ناظرہ پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ ناظرہ پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، ثواب ملے گا، اور ترجمہ پڑھیں گے تو اور بھی آسانی پیدا ہوگی، وجہ نزول جو آیات کی ہیں وہ سمجھ آئیں گی۔ یہ سب کچھ ہمارے فائدے میں ہے۔ اور قرآن پاک کا ایک یہ فائدہ بھی ہے پڑھنے کا، بلکہ میں دوسرا فائدہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ جتنا بار بھی آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ہر دفعہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز نئی ضرور سمجھنے کو ملے گی۔ اب تک کروڑوں اربوں لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہوگا، ہر دفعہ کوئی نئی چیز ضرور سمجھنے کو ملتی ہے، اسی لیے قرآن کو معجزہ کہا جاتا ہے، نئی سے نئی بات سمجھنے کو ملتی ہے۔ اب جیسے ایک عام سی بات ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ پانی ہے، اور سب سے بڑی نعمت جس کو قرار دیا ہے وہ صحت ہے۔ صحت کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی آنے والے وقت کے بارے میں کوئی بات کریں تو انشاءاللہ کا استعمال ضرور کریں۔ سورہ کاف میں ماشاءاللہ کا بھی ذکر ہے، ماشاءاللہ کا بھی ذکر ہے۔ کبھی ٹائم ملا تو پھر میں تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ باتیں بتاؤں گا، اور جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کریں، اگر دل اجازت دے، جب اپنے ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو مجھ ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی حالت میں رکھے،
ہمیں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ اٹھائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، گو کہ ہم اس اہل نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اہل ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دے اور شفاعت رسول سے بھی نواز دے، پل صراط سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی اور راحت فرمائے، کوئی حساب کتاب میں نہ الجھا دے، اگر حساب کتاب میں الجھ گئے تو پھنس جائیں گے۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے بخش دے، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے بخش دینا۔ ہم کچھ نہیں مانگتے، اب ہم تو اپنی طبعی عمر تقریباً پوری کر چکے، 60 سال سے اوپر ہو چکے، اب کسی بھی وقت تیرا بلاوا آ سکتا ہے۔ یا اللہ ہم سے کوئی ایسے اچھے کام کر لے، اچھے کام کروا لے کہ تجھے پسند آ جائیں، تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ تجھے پسند آ جاؤ، اور آج بھی تو رحمان اور رحیم اور کریم اور ستار اور غفار ہے، اگلے جہان بھی تو رحمان رحیم کریم ستار اور غفار ہوگا، اس وقت بھی اپنی تجلیات دکھانا، اپنا رحم فرمانا، بخش دینا۔ تیری اتنی وسیع اور عریض جنت کس کے لیے ہے؟ وہ ہمارے لیے ہی ہے، جلدی بھیج دینا۔ تیرا احسان دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی احسان کی توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہماری اس آس کو نہ توڑنا۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔